فدور رحمان صاحب، آج ہم نے خاص طور پر عدل و انصاف کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیے، جو عدل و انصاف یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا، یا الگ الگ ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وقد قال تعالى في مقام آخر إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے پر۔ اللہ جل وعلا، جو میں کہنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے، پھر میرے سننے دیکھنے والوں، ہم سبھی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور وہ کسی کا مقولہ ہے کہ شرک والی رہ سکتی ہے، کفر والی رہ سکتی ہے، لیکن ظلم اور بے انصافی والی حکومت نہیں رہ سکتی۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا نے جا بجا عدل و انصاف کا حکم فرمایا۔ باہمی طور پر معاشرے میں رہتے ہوئے ٹکراؤ، تصادم، تجادل یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قرآن مجید برہان رشید نے انسان کی فطرت کو بیان کر دیا کہ اس میں جھگڑا، تصادم، آپس میں دوسرے کی نفرت فطرتاً رکھی گئی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دارالامتحان میں رہتے ہوئے فطرتی چیزیں ہیں، پھر ان فطرتی چیزوں کو ہم نے کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو آئے تو انبیاء علیہ السلام نے انسان کی تربیت کیسے کی اور کس طرح کی۔ اب میں نے جو قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ جل وعلا نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، امانتیں بھی لوٹا دو ان کے اہل کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم فیصلہ کرو تو تمہارے فیصلے کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان تحکموا بالعدل، یہاں بھی عدل کا لفظ آیا، اور جا بجا لفظ ہمیں ملتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المحسنین۔ بہرکف جو آیت میں نے سورہ رعد کی سورہ نحل کی پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اسی پر بات کروں گا کہ اس میں پورے معاشرے کی اصلاح سمٹ کر آ گئی، اور قرآن کی ایک بڑی جامع آیت ہے یہ، احکامات کے حوالے سے، معاشرے کو سنوارنے اور سدھارنے کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے ایسی تربیت کا سامان دے دیا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی تہذیب اور کوئی عقل، کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو اس آیے مبارکہ کے اندر اللہ جل وعلا نے پائیدار اور پرامن اور خوبصورت معاشرے کا جو سبب ہے، جو اسباب ہیں، وہ اس آیت طیبہ میں بیان کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ بنیادی طور پر عدل و انصاف یہ مترادف لفظ ہیں، لیکن یہاں یہ عرض کروں گا کہ عدل و مساوات یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مساوات، برابری 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 برابری۔ دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے جو جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ فار ایگزامپل، لاجیکل وے سے اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ دیوار ہے اور دیوار کی اونچائی 7 فٹ ہے، اور دیوار سے پرلی طرف دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے لیے مختلف قد کے لوگ کھڑے ہیں، ان کو سبھی کو 1-1 فٹ کی چوکی دی جاتی ہے کہ آپ نے دیوار سے پرلی طرف دیکھنا ہے۔ 6 فٹ والا 1 فٹ کی چوکی پر کھڑا ہو کر دیوار سے پرلی طرف دیکھ لے گا، لیکن جس کا قد 3 فٹ ہے اس کو اگر 1 فٹ کی چوکی دی ہوئی ہے وہ تو دیوار سے پرلی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اب بظاہر مساوات ہے، بظاہر برابری ہے کہ ہر ایک کو برابر برابر دے دو۔ اسلام کہتا ہے عدل، اور عدل کہتے ہیں جو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا دے دو۔ یعنی 3 فٹ والے کے لیے 6 فٹ کی چوکی بہتر رہے گی، وہ بآسانی دیکھ سکے گا، اور 6 فٹ والے کے لیے 1 فٹ کی چوکی ٹھیک رہے گی، وہ بآسانی دیکھ لے گا۔ یہ ہے عدل۔
جو عقلی طور پر میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کہ اس کو دو جتنا اس کا بنتا ہے اس سے زیادہ دو، ٹھیک ہے، اور جا بجا احسان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ پھر دیکھیں پرامن معاشرے اور خوبصورت معاشرے کے لیے اپنے قریبی اعزہ کو دینا، یہاں کیا ہے کہ عدل اور احسان کے بعد اپنے قریبی اعزہ کو دینا، جبکہ معاشرے میں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، جس کا جتنا بنتا ہے وہ بھی ہڑپ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ نا انصافی اور عدل کی دھجیاں اس معاشرے میں اتنی اڑائی جا رہی ہیں، الامان والحفیظ۔ میں اگر کہہ رہا ہوں تو جہاں میری چل رہی ہوگی تو میں بھی کسی کے حقوق کا غصب کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں گا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں عمل کی توفیق عطا فرما، کہ عدل و انصاف اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ٹھیک ہے، کہ راہ چلتے ہوئے دیکھیں نا ہر چیز میں ہم یہ صرف کہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو نقشہ بٹھایا گیا نا عدل و انصاف کا، ترازو ہے اور عدالت کے جو ہے نا وہ باہر وہ اس کے وہاں وہ ترازو لگا ہوا ہے، اور عدالت میں میرا کوئی کیس چل گیا، وہاں میں انصاف کا لفظ اور عدل کا لفظ بولوں گا، میزان عدل اس کو نام رکھ دیتے ہیں، ایوان عدل اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو قدم با قدم کے معاملات ہیں کہ میں نے عدل و انصاف کو کس طرح سے جو ہے نا وہ بروئے کار لانا ہے۔